سوچئے وہ کون سی شخصیت ہے جس نے تقریباً آدھی صدی تک ایک پورے ملک کی تقدیر پر اثر ڈالا۔ آج ہم بات کریں گے علی خامنئی کی، وہ رہنما جس نے جدید ایران کو اس کی موجودہ شکل دی۔ ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے 3 پہلو بہت اہم ہیں۔ وہ ایک گہرے عالم دین ہیں، ایک نڈر انقلابی ہیں اور ایک شطرنج کے کھلاڑی کی طرح سوچنے والے اسٹریٹجسٹ ہیں۔ آئیے ان کی شخصیت کے ان تینوں پہلوؤں کو ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ایران کی حالیہ تاریخ کا کوئی بھی بڑا واقعہ ہو، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں علی خامنئی کی سوچ یا فیصلہ ضرور نظر آئے گا۔ یہ ایک ایسا اثر ہے جسے نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ مگر اصل سوال تو یہ ہے کہ ایک مذہبی عالم سے سپریم لیڈر تک کا یہ سفر آخر طے کیسے ہوا، اور وہ کون سی حکمت عملی ہے جس نے انہیں اتنے لمبے عرصے تک اقتدار میں رکھا؟ چلیے ان سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک مذہبی گھرانے سے جہاں ایک نوجوان عالم دین بننے کی راہ پر تھا، لیکن قسمت اسے سیدھا ایران کے سب سے طاقتور عہدے یعنی سپریم لیڈر کی کرسی تک لے آئی۔ دیکھیے ان کا سفر مشہد کی گلیوں سے شروع ہوا جہاں انہوں نے مذہب کی تعلیم حاصل کی، پھر وہ شاہ کے خلاف ایک مضبوط آواز بن کر ابھرے جس کی قیمت انہیں قید کی صورت میں چکانی پڑی۔ 1979 کا انقلاب ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا موڑ تھا جس کے بعد وہ صدر بنے اور آخرکار 1989 میں آیت اللہ خمینی کے جانشین کے طور پر سپریم لیڈر منتخب ہوئے۔ ہر قدم نے انہیں اقتدار کے مرکز کے اور قریب کر دیا۔ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی حکمرانی کے لیے کچھ خاص اصول بنائے۔ یہ اصول کیا ہیں؟ آئیے ان کے خامنئی نظریے کو سمجھتے ہیں جو آج بھی ایران کی ہر پالیسی کی بنیاد ہے۔ ان کی سوچ کے بنیادی طور پر 5 ستون ہیں۔ پہلی بات، مغرب پر انحصار ختم کرنا۔ دوسری، اسلامی قوانین پر سختی سے عمل، یعنی ریاست کے ہر معاملے میں اسلامی اصولوں کو ترجیح دینا۔ تیسری بات، سائنس اور ٹیکنالوجی میں خود کفیل ہونا۔ چوتھی، قومی غیرت، اور 5ویں، خود انحصاری۔ یہ وہ اصول ہیں جو ان کی ہر پالیسی میں جھلکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئے ان کے اصول۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان اصولوں نے عالمی سطح پر ایران کی خارجہ پالیسی اور معیشت کو کیسے بدلا اور دنیا کے سامنے ایک نیا ایران پیش کیا۔ دنیا بھر کی پابندیوں کے جواب میں انہوں نے ایک نیا معاشی ماڈل دیا جسے کہتے ہیں مزاحمتی معیشت۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ ایران بیرونی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی ضروریات خود پوری کرے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یعنی اندرونی طور پر مضبوط ہو کر بیرونی دنیا کا مقابلہ کرنا۔ ان کی خارجہ پالیسی بھی بالکل اسی سوچ کا آئینہ ہے۔ امریکہ سے تعلقات ہوں یا جوہری معاہدے، ہر جگہ انہوں نے اپنی شرائط منوانے کی کوشش کی۔ ان کے حامی اسے قومی خود مختاری کی جیت سمجھتے ہیں، لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ اسی ضد کی وجہ سے ایران کو شدید معاشی مشکلات اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ظاہر ہے اتنے طاقتور اور طویل عرصے تک حکومت کرنے والے رہنما کے بارے میں سب کی رائے ایک جیسی تو ہو نہیں سکتی۔ کچھ لوگ انہیں ہیرو مانتے ہیں تو کچھ ویلن۔ آئیے دونوں طرف کی دلیلیں سنتے ہیں۔ ایک طرف ان کے حامی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ ایک سمجھدار رہنما ہیں جنہوں نے ایران کو بیرونی خطرات سے بچایا اور اس کی خود مختاری کو قائم رکھا، لیکن دوسری طرف ان کے مخالفین ہیں جن کا کہنا ہے کہ انہوں نے تمام اختیارات اپنے پاس رکھے جس سے ملک میں اختلاف رائے کی گنجائش ختم ہو گئی اور آزادیاں محدود ہو گئیں۔ سیاست سے تھوڑا ہٹ کے آئیے ان کی شخصیت پر نظر ڈالتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیچھے کیسی میراث چھوڑ کر جا رہے ہیں جس پر آنے والی نسلیں بھی بحث کریں گی۔ ان کی شخصیت میں کئی رنگ ہیں۔ ایک طرف تو وہ ایک گہرے مذہبی عالم ہیں، تو دوسری طرف انہیں شاعری سے بھی خاصا لگاؤ ہے۔ خاص طور پر نوجوانوں سے ان کا رابطہ بہت مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ عوامی سطح پر وہ ہمیشہ بہت پرسکون اور سنجیدہ نظر آتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار شاذ و نادر ہی کرتے ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے نا کہ رہنماؤں کی پہچان صرف ان کے عہدے سے نہیں ہوتی بلکہ اس دور سے ہوتی ہے جس میں وہ رہنمائی کرتے ہیں، اور خامنئی نے ایران کی تاریخ کے سب سے مشکل اور ہنگامہ خیز دور میں قیادت کی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انقلاب، جنگ اور عالمی دباؤ کے باوجود علی خامنئی ایران کی سیاست کے مرکز میں مضبوطی سے کھڑے رہے۔ وہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے نہ مانا جا سکتا ہے نہ جھٹلایا جا سکتا ہے۔ تو آخر میں سوال یہی ہے، تاریخ انہیں کس نام سے یاد رکھے گی؟ ایک محافظ یا ایک آمر؟ ایک دور اندیش رہنما یا ایک ضد پر اڑا ہوا حکمران؟
اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ جدید مشرق وسطیٰ کی کہانی ان کے ذکر کے بغیر ہمیشہ ادھوری رہے گی۔